کہ سب لے رہے ہیں اور مجھے وہ سیدھی راہ لگنے لگتی ہے کیونکہ سب اسی راہ پر چل رہے ہیں. یعنی کہ دیکھتے دیکھتے جو غلط کر رہا ہے مجھے اپنا غلط بھی صحیح لگتا ہے. آپ لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیں گے, آپ واپس آتے ہیں. رمضان عشق ہے میں, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. We'll be right back. دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, جن لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان عشق ہے ٹرانسمیشن اے ٹی وی, یہ پلیز بند کر دیجیے گا. اے ٹی وی اور اے پلس پر لائیو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ساتھ ساتھ خواتین و حضرات وہ لوگ بھی جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ بہت جلد میں ابھی سوال اناؤنس کروں گی, چونکہ ایک اور ذمہ داری ہماری آ گئی ہے سامنے تو ہم اس سے نظر انداز نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ آج ایک بیٹی اور ایک بہن موجود ہے. سیگمنٹ ہمارا احساس عشق شروع ہوتا ہے اب. پہلے آپ کو یہ جو بہن اور بیٹی آئی ہوئی ہے اس کے نام کے ساتھ اس کا پیکج دکھاتے ہیں, اور ان کا نام ہے عائشہ. آئیے ذرا دیکھیے ان کے حوالے سے یہ کیا ان کی کہانی ہے. کبھی کبھی زندگی بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے. عائشہ صاحبہ بیوہ ہو کر اپنے بچوں کے ساتھ ماں کے ساتھ کیا رہنے لگیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں ماں کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور ماں کے علاج نے عائشہ صاحبہ کی کمر توڑ دی. اب تو بہت زیادہ حالات ہمارے گھر کے خراب ہو گئے ہیں. میں 7,000 کی تنخواہ والی لاکھوں روپے کا قرضہ کیسے اتاروں گی, اور مزید ان کا علاج, اپنی ماں کا علاج میں کس طرح کراؤں گی. ایک اسکول ٹیچر جو ماں کے علاج پر 5 لاکھ کا قرض لے چکی ہو, وہی جانتی ہے کہ کس دل سے اس نے ماں کا علاج ادھورا چھوڑا ہوگا. میں ان کو آدھے علاج میں لے کر آ گئی ہوں, ان کی زندگی موت کے بیچ میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عائشہ صاحبہ کے لیے کس کے دل میں درد کا احساس جاگتا ہے, کیونکہ دل میں کسی کا درد ہی احساس عشق ہے. السلام علیکم عائشہ. گڑیا قریب کر لو گے بیٹا, ایک بچہ آ جائے یہاں پہ جو قریب کر لے. کیا ہوا عائشہ, آپ بیوہ ہو اور والدہ کے گھر رہتی ہو آپ, اور بیٹا اس طرف سے آ جائیے, اس طرف سے بیٹھیے اور اب قریب کریے مائک ان کے. جی, والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جی بالکل. ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ایکسیڈنٹ یہ بھائی کے ساتھ بائک پہ جا رہی تھی. کن کے تو ساتھ؟ میرے ماموں کے ساتھ جا آپ رہی کے تھی. ماموں کے ساتھ, اچھا. جی بائک پہ جا رہی تھی تو تھوڑا ڈس بیلنس ہوئی, پیچھے سے بائک والوں نے بھی ہٹ کیا تو میری مدر اچھل کے روڈ پہ گری ہیں. تو پیچھے کافی ٹریفک تھا تو ساری ٹریفک والوں نے ان کو ہٹ کیا. کوشش کی انہوں نے کہ وہ بائک روک دیں, گاڑیاں روک دیں, بٹ وہ سڈنلی ایسا ہوا کہ ایسے بائک سے کیسے گری ہیں عائشہ کہ وہ دوسری گاڑیوں کے جو ہے وہ بالکل, وہ ان کو بھی نہیں سمجھ آیا. بائک پیچھے بائک والے نے ہٹ کیا, کیا ہوا اچانک. وہ کہہ رہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, شوگر کی مریض ہیں, بلڈ پریشر کی مریض ہیں. تو وہ کہہ رہی ہیں بس میں اچھلتی چلی گئی ہوں روڈ پہ اور مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کہ کون کون مجھے ہٹ کر رہا ہے. بس پھر وہ بے ہوش ہو گئی ایسا تھی. بیلنس آؤٹ ہوا تھا, کیا ہوا کہ وہ پیچھے سے جو بائک آ رہی تھی اس نے تھوڑا سا ہٹ کیا تھا تو وہ اس کے بعد ڈس بیلنس ہو گئے. کیا ہوا وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی. وہ ان کو بھی, وہ کہہ ماموں رہی کو ہے بھی میری, نہیں پتا چلا, وہ آگے چلے گئے تھے. وہ ان کی بائک سلپ ہو گئی تھی, وہ بائک کے ساتھ آگے گر گئے. لیکن جو میری اچھا, مدر وہ سلپ ہوئی پیچھے رہ گئی. باقاعدہ. جی میری مدر جو ہے وہ پیچھے روڈ کی طرف جا کے گری تو وہ سائڈ ٹریفک نے ان کو ہٹ کیا اللہ تو وہ اللہ, ایٹ اے ٹائم بے ہوش ہو گئی تھی. اللہ رحم, پاک پروردگار. آپ اب تک 5 لاکھ تک کا ادھار لے چکی ہیں. جی بالکل, بہت زیادہ قرضدار ہو گئی ہوں میں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں. آپ اور ٹیچر ہیں؟ جی میری کیا پڑھاتی ہیں؟ 7,000. میں اسلامیات اردو. کون سی جماعت کو؟ 5 کلاس 4 اچھا, کلاس. 5th کلاس کو. جی اچھا جی. اچھا. تو ابھی یہ کہ میں بھی ویڈو ہوں, تو کوئی 10 سال ہونے والے میرے ہسبینڈ کی انتقال کو. 10 تو سال میرے آپ کے بچے ہیں. بچے جی بھی ہیں آپ کے؟ جی بالکل. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اتنی سی تنخواہ میں جو ہے یا تو وہ قرضہ اتاروں یا پھر اپنی ماں کا علاج کراؤں. میرے فادر جو ہیں وہ کوئی 80+ ہیں, تو وہ خود بھی ان کی آنکھوں میں موتیا تو وہ بھی کچھ اترا نہیں ہوا کر ہے. سکتے. وہ 80+ ہیں, وہ تو خود بہت زیادہ ویک ہیں, ضعیف ہیں, اور ان کی آنکھوں میں موتیا ہے, تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ہی سنبھال رہی ہوں ان کو. تو اب میں مدر کو سنبھالوں, فادر کو سنبھالوں, بھائی آپ بچے کے ہیں؟ سنبھالوں.
میرے بڑے بھائی کی بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا, پھر میرے ہسبینڈ کا بھی ہو گیا روڈ ایکسیڈنٹ میں. تو ابھی ایک بھائی ہے میرا, پر وہ بھی مطلب کوئی خاص جاب نہیں ہے, الیکٹریشین کا کام کر لیتا ہے, کبھی ڈرائیونگ کر لیتا ہے. بس ایک ہی بھائی اور آپ ایک ہی بہن ہیں؟ جی. میری مدر جو تھیں وہ رشتے وغیرہ کرا لیتی تھیں, کوکنگ کر لیتی تھیں, سلائیاں کر لیتی تھیں, اس سے وہ جو ہے تھوڑا بہت گھر کا خرچہ چل رہا تھا مل ملا کے. پر اب تو میں بہت قرضوں میں ڈوب گئی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی ماں کا مزید علاج کیسے کراؤں. ابھی ان کی حالت آپ نے دیکھی ہے, مائک قریب کر لیجئے. ان کی حالت بہت خراب ہے, تو ان کا ان کی مزید میں جو علاج کیفیت کرانا دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, واقعی اس میں نظر آ رہا ہے آن اسکرین جی, کہ ان کی واقعی حالت بہت خراب. بہت کب حالت ہوا یہ خراب واقعہ, ہے. ہوا کب ہے؟ یہ تقریباً 20 تاریخ کو ہوا ہے, تو کون سی 20 دن ہو گئے ہوں گے تقریباً. ہے جی, اس بات کو ابھی 20 کو؟ جی 20 کو ہوا ہے. اللہ تو رحم. ان کا جو کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, مہرے ٹوٹ گئے, تو ان کا پھر آپریشن ہوا, آئی سی یو میں رہی. آپ بلیو کریں گی جب ان کا آپریشن ہو رہا تھا تو میں نے کس طرح ڈاکٹر سے بات کی, ریکویسٹ کیا ہے, ڈاکٹر میرے پاس اتنی بڑی رقم نہیں ہے لاکھوں میں کہ میں لاکھوں روپے آپ کو دے کے آپریشن کراؤں. جبکہ ڈاکٹر سے کہتے کہ بہت ارجنٹ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, پیرالائز ہو جائیں گی, مر جائیں گی, یہ ہوگا, تو آپریشن ارجنٹ کرنا ہے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی, اپنی پرابلم بھی بتائی. تو یہ ہے کہ میں نے کہا میں آپ کو ہاف کر کے پیمنٹ کر کے میں لاتی ہوں, میں جا رہی ہوں, میں کسی طرح بھی کر کے لاتی ہوں. تو آپ یقین کریں گے انہوں نے, ڈاکٹر نیک دل تھے کہ انہوں نے آپریٹ کے لیے ریڈی کر دیا تھا سب تھیٹر. لیکن جب میری مدر کو لے کے گئے آپریشن کے لیے, میں وہاں نہیں تھی, میں در بدر پھر رہی تھی, لوگوں سے قرضہ مانگتی ہوئی, ادھار مانگتی ہوئی. تو میں نے اپنی مدر کو دیکھا بھی نہیں کہ کب کس طرح لے گئے ان کو آپریشن تھیٹر میں. میں بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں بس دنیا سے قرضے مانگے جا رہی ہوں اور لاکھوں کی قرض دار ہو گئی ہوں. اور ابھی 20 مزید تاریخ آگے سے آج ہو گئی ہے 12, تقریباً ایک مہینہ ہونے والا ہے. ابھی ڈاکٹرز بتا کیا رہے ہیں مزید فردر؟ مزید کتنا خرچہ کا بتا رہے ہیں؟ ابھی مزید کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں ڈیلی کا ان کا نرس آتی ہے, یورین بیگ لگا ہوا ہے, پیمپر وغیرہ ان کے یوز ہو رہے ہیں. ظاہر ہے. تو ان کی دوائیاں ہیں, میڈیسن ہے, وہ بھی بہت مشکل سے میں افورڈ نہیں کر پا رہی ہوں. ان کی 6 مہینے کی دوائیاں ہیں, پھر شوگر, بلڈ پریشر کا ٹیسٹ کرنے نرس ڈیلی آتی ہے. مطلب ہزاروں کا خرچہ میرا ہو رہا ہے. اب مطلب بہت, کہاں اب میں سے تھک کر گئی رہی ہیں؟ ہوں. کس آپ کس ہی سے میں مانگ نا, لی اب تک؟ اب میں غیروں سے کیا ہے, سب سے ادھار مانگے, اپنوں نے ایک رشتہ دار نے مدد نہیں کی. اگر کوئی میرا اپنا رشتہ دار ہیلپ کر دیتا تو مجھے غیروں کے آگے نہیں جانا پڑتا. میں نے کتنی دھتکار سنی ہوگی, بن جاتے کتنی ہیں لوگوں غیر بھی کی رشتہ دار اپنے, جب کچھ پاس ہوتا ہے برداشت ہوتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے مفلسی میں ہر وہ رشتہ جو سب سے خاص ہوتا ہے. اللہ. تو آپ کس ہاسپٹل میں علاج؟ کس ہاسپٹل میں عائشہ؟ جی بیک گراؤنڈ کس ہاسپٹل میں؟ MNI میں ہوا تھا ان کا آپریشن. ابھی تو ان کو گھر لیا ہے کیونکہ اب میں یہ مزید جو افورڈ ہے نہیں یہ کر گھر کی ہے, سکتی. یہ ساری جو ابھی جی, میں مزید بنائی ہے افورڈ نہیں کر فوٹیج. سکتی. جی تو روز کا کتنا خرچہ ان کی دوائیوں کا؟ بیٹا تو بہت ڈسٹورشن آ رہی ہے روز جی. کا تو میں آپ کو مطلب فکس نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی. بہت خرچہ ہے, دیکھیے میں بہت. تو اپنے جتنے دیکھنے والے ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ خدا کی نعمت ہے. صرف یہ نیت کر لیں کہ اگر میں نے ان کی ماں کے علاج کے لیے تھوڑی بھی ہیلپ کر دی تو خدا میری ماں کو سلامت رکھے, اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. میرے بھائی کی جب بہت زیادہ طبیعت خراب تھی, میری والدہ نے کسی کی مدد کی تھی, اور اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کے بچے کی مدد کر رہی ہوں, خدا میرے بچے کی مدد کرے. تو وہ آپریشن جو ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا, وہ آپریشن بغیر آپریشن کے کامیاب ہو گیا میرا بھائی. اللہ. میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ برائے مہربانی دیے گئے نمبرز پہ ضرور ہیلپ کریں ہماری ان بہن کی. ہماری بہن کا یہ نمبر چل رہا ہے اس وقت, آپ کو لگے کیونکہ یہ 1 مہینے میں اب تک یہ بیچاری بہن میری 5 لاکھ تک کا قرضہ ان پر چڑھ گیا ہے. پروردگار قرضے سے سب کو بچائے. الہیہ قرض جو ایک بوجھ اور پہاڑ ہوتا ہے نا کسی انسان کے اوپر, اور ایسا انسان جو سفید پوش ہو, اس کی نیندیں, اس کا بھوک, اس کا کھانا پینا سب ختم ہو جاتا ہے. آپ بلیو نہیں کریں گی کہ ابھی سے کال آنا شروع ہو گئی ہے کہ بیٹا وہ جو آپ کو ہم نے رقم دی تھی وہ آپ واپس کر دیں, عید آنے والی ہے. تو میں ان کو کیا بتاؤں, میں کس طرح ان کو واپس کروں گی مجھے خود نہیں پتا. ابھی تو میری مدر کا علاج بھی پورا نہیں ہوا صحیح طرح, تو ابھی سے کالز آنا شروع ہو گئی, عید آنے والی ہے. بلکہ ہم نے کسی سے لے کے دیا تھا میرا تو پیسہ. دل یہ کہتا ہے کہ میں ریکویسٹ کروں ان لوگوں سے, اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں جنہوں نے قرضہ دیا ہے, اگر آپ کا گزارا قرضہ واپس لینے بغیر ہو ہی جاتا ہے تو راہ خدا میں ان کو قرضہ معافی کر دیجئے,
क्योंकि वो रमजान अल्लाह का को बहुत महीना है, रमजान आपके में एक नेकी का आपको 70 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा अगर आप कर सकते हैं और साहिब हैसियत हैं और आप बर्दाश्त कर सकते हैं अपना थोड़ा सा पैसों का नुकसान कहूंगी। देखिए ना, उनके पास इतना था तभी तो इतना जब ही दिया तो कर दिया दो। फरहान किसी भाई, के पास 100 रुपए होते हैं तब वो जाके 1 रुपया कर्ज देता है। अगर 100 रुपए होते हैं तो वो 1 रुपया कर्ज देता है। आपने आपके पास सबसे इतना बड़ा, है। मैं पूछूंगी नहीं किससे, लेकिन किससे सबसे ज्यादा रकम ली है, मतलब सब मतलब किसी से खैर कितना हैं, कितना सारे लिया? खैर हैं, मैं अभी उनका बोल नहीं सकती, बता हाँ, नहीं उनका नाम सकती। नहीं ले, मगर कितना आप कितना लिया? यकीन नहीं करेंगे कि मैं बच्चों के स्कूल के प्रिंसिपल से भी कर्जा लिया है। तो मतलब कहाँ कहाँ मैं गई हूँ। और नेक लोग हैं वो लोग जिन्होंने आपके बिल्कुल। मुश्किल वक्त में आपका साथ निभाया। बेशक। वाकई में उनकी नेकी जो इस वक्त 1 महीने पहले उन्होंने की थी, परवरदिगार इस वक्त भी उनको उस नेकी का जो है वो सिला मिल रहा होगा। दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जी। जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दे और जो बुरे वक्त में साथ साथ दे कभी नहीं भूलता इंसान। मैं जानती हूँ, मैं पर्सनली ऐसे ऐसे हालात से गुजरी हूँ जब मैं देखा कि जो लोग मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े थे उनको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तो आप उनके लिए दुआ के साथ आयशा ये कर सकती हूँ। आपके हाथ पे ये चोट कैसी लगी हुई है? ये बस पता नहीं चला मुझे भाग दौड़ में कब लगी है कब नहीं, काफी अकेली जगह भाग चोटें दौड़ लगी कर हैं। रही हैं सारी, यार इतनी हिम्मत वाली बहन आप है। यकीन नहीं करेंगे कितने लोगों से, मतलब कितने लोगों ने धुतकारा भी मुझे और कितना मैं परेशान रही हूँ। अम्मी का ऑपरेशन चल रहा है और मैं लोगों के पास दर बदर रोडों पे भागती फिर रही हूँ। मेरे अबाए कहीं से फट रहे हैं, कोई चोटें लग रही हैं, मुझे कोई होश नहीं था और अभी भी मैं बहुत परेशान हूँ हद से ज़्यादा। बस मैं बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ अल्लाह के बाद। 2 पहलू देखने को मिले। बाप से खफा थी कि वो उनसे तंग है और एक तरफ हमारी बहन है जो अपनी माँ की खिदमत के लिए क्या क्या कर रही हैं। 2 बच्चे भी हैं, एक भाई का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, शौहर का भी इंतकाल हो गया, वालिद साहब भी इस उम्र में मेरा नहीं अपना है। मानना है कि अगर आपने किसी की हेल्प की ना बुरे वक्त में तो खुदा दिखाता जरूर है। कभी आपके ऊपर थोड़ा बहुत वक्त पड़ता है ना, वो नेकियां आपके सामने आके